نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ بلفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 235 کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لائے نفی جنس ہے، آپ کو اس کی پہچان ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد جو اسم آتا ہے عام طور پر اس کے اوپر جب وہ اس طرح سے واحد ہو تو زبر نظر آئے گی۔ اور تم سب پر کوئی گناہ نہیں، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، فیما اس میں، اس معاملے میں جو تم فعل ماضی ہے، عین راد واد حروف مادہ ہے۔ اس میں ماضی میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس معاملے میں جو تم نے اشارہ کیا یا تم اشارہ کرو، بھی ساتھ اس کے، من خطبت النساء۔ اب اس کا ترجمہ عورتوں کے پیغام نکاح یوں بھی کر سکتے ہیں، بعض نے عورتوں سے منگنی کا یا منگنی کے بارے میں اس طرح بھی ترجمہ کیا ہے۔ تو الگ الگ سے کریں تو شاید بات واضح نہیں ہوگی۔ یہ جو با محاورہ اسے دیکھیے، اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جس کے ساتھ تم ان عورتوں کے پیغام نکاح کا اشارہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ او اکننتم، یا چھپائے رکھو، یا تم نے چھپایا، یہ بھی ٹھیک ہے، فی انفسکم، اپنے دلوں میں، عالم اللہ، اللہ نے جان لیا، فعل ماضی ہے نا عالمہ، لیکن اللہ جانتا ہے، تو جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہوتی ہے بعض دفعہ اس کے مطابق ترجمہ تھوڑا اس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے جان لیا، یہ اللہ جانتا ہے، انکم، یہ کہ تم سب، ستذکرونہن، زبر والی سین، حرف استقبال، اور عنقریب کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، وہ بھی ترجمہ لوگوں نے کیا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، اور ضرور کے معنی میں بھی، ستذکرون، تم ذکر کرو گے، ستذکرون، تم ضرور ذکر کرو گے، ہننا، ان سے، کہ تم ان سے اس بات کا ذکر کرو گے یا تم انہیں ضرور یاد کرو گے۔ تو یہ اس آیت کی بہت سی تفصیلات ہیں، اس کے ایک ایک لفظ کو ایک سے زیادہ طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تم انہیں یاد کرو گے یا ان سے ذکر کرو گے۔ تو ولیکن، اور لیکن، لا تعیدوہن، تم ان سے وعدہ نہ کرو، سرا، پوشیدہ، اور لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرو، الا، مگر یہ کہ حرف استثناء، ان تقولو، تقولونا تھا، ان کی وجہ سے نون گر گیا، مگر یہ کہ تمہارا کہنا یا تم کہو، قولا معروفا، مگر یہ کہ کوئی معروف بات کرو، اچھے انداز میں، ڈھکے چھپے انداز میں، اشارہ دینا۔ ابھی اس کی تفصیلات میں مختصر شیئر کروں گی، مختلف تفاصیر میں، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کو خاتون کو اس طرح اگر نکاح کا پیغام کا اشارہ دینا ہو، اور یہ بھی تفصیلات ہیں، مجھے موقع ملا تو میں آگے آپ سے شیئر کروں گی کہ کس عورت کو اس طرح سے دی جا سکتی ہے، کس عدت میں اور کس عدت میں نہیں دے سکتے۔ تو اس میں طلاق اور یہ جو کوئی بیوہ خاتون ہے، مطلقہ، جو طلاق یافتہ ہے، تو ان کی مختلف احکامات ہیں، مختلف تفصیلات ہیں۔ وَلَا تَعْزِمُوا، اور تم نہ عزم کرو، یہ نون گرا ہوا ہے لا کی وجہ سے، لائے نہیں، عقدۃ النکاح، کیا مراد ہے، اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغا، پہنچ جائے، الکتاب، یہاں الکتاب سے کیا مراد ہے، کتاب لکھا ہوا، اجلا، اپنی مدت کو، یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ ابھی تفصیل دیکھتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، کہ اللہ، یا بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما بمانا جو، فی انفسکم، تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، پس اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور حلیم، بے حد بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ یعنی عدت کے دوران میں عورت کو صاف الفاظ کے ساتھ پیغام نکاح دینا جائز نہیں۔
البتہ مناسب طریقے سے، یعنی اشارے کنائے سے کوئی بات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فیما اردتم بھی، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا شادی کا پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیوی عطا فرمائے، صحیح بخاری 5124، لیکن یہ حکم اس عورت کا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو یا اسے تینوں طلاقیں ہو چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ ایک صحابیہ کے بارے میں کہ تینوں طلاقیں ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب انہوں نے عدت گزرنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ تو صحیح مسلم 1480۔ مگر وہ عورت جسے رجعی طلاق دی گئی ہو، وہ پہلی دو میں سے ایک، اور اس کی عدت چل رہی ہو، تو اس عورت سے دوران عدت میں کسی شخص کا نکاح کے لیے اشارے کنائے سے بات کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ ابھی تک اس عورت میں سب سے زیادہ اس کے شوہر کا حق ہے، وہ اس عدت کے دوران بھی اسے وہ جو 3 ماہ ہے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اچھا جی، یعنی جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کی گرہ مت باندھو۔ تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں۔ اور آخر میں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو بھی تمہارے دلوں میں، اس پہ نکاح کے سلسلے میں شرعی احکام کے خلاف کوئی بھی ہیلہ سازی کوئی کرے، اس پر وعید اور توبہ کی ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ دیکھیے یہ جو نکاح کے اور طلاق کے احکامات ہیں ان کا تقوی سے تعلق ہے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان اکثر ایسی جو بات چیت ہوتی ہے تو جو بھی ان کا تعلق ہے یا طلاق سے متعلق جو بھی سچویشن ہے، بات چیت ہے، یہ دونوں ہی جانتے ہوتے ہیں۔ تو تقوی ہوگا تو اللہ کے ڈر سے صحیح بات کریں گے، پہلے تو اللہ کے ڈر سے صحیح احکامات کے مطابق عمل کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، پھر کوئی اگر غلطی ہو جائے گی تو کھل کے اظہار کریں گے، اعتراف کریں گے، کسی مفتی صاحب سے رجوع کریں گے، چھپا کر گناہ میں اس کا گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔